يعلم من في السماوات والأرض الغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. گزشتہ جمعہ پر آپ ساتھیوں کو یہ بات گوش گزار کی تھی کہ عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. اب عقیدہ، اس کی اہمیت تو میں نے مختصر الفاظ میں پچھلے جمعے آپ کو سنا دی تھی. اب وہ عقیدہ یا عقائد کون کون سے ہیں جن کا شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ یوں عقیدہ رکھو، فلاں یہ عقیدہ رکھو، فلاں یہ عقیدہ رکھو. شریعت جو تقاضا کرتی ہے، ہم نے اب انشاءاللہ کوشش کرنی ہے چند بنیادی عقائد کی وضاحت چند جمعوں میں کرنی ہے. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جس بات کی وضاحت کی جائے گی وہ یہ ہے کہ علم غیب کیا چیز ہے، اور علم غیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یا علم غیب کو دیگر کسی فرد کے لیے، مخلوق کے کسی شخص کے لیے، کسی فرشتے کے لیے تسلیم کرنا اور ماننا، اس پر کیا شریعت کا فتویٰ آتا ہے اور علم غیب کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. توجہ ہے نا ساتھیوں کی انشاءاللہ. بھائیو، 4 چیزیں ہیں. کتنی؟ 4. ایک ہے علم غیب. نمبر 2 اطلاع علی الغیب. نمبر 3 انباء الغیب. اور نمبر 4 اظہار غیب. کتنی چیزیں؟ 4. پہلی چیز علم غیب. نمبر 2 اطلاع علی الغیب یعنی غیب پر مطلع کرنا. نمبر 3 انباء الغیب. انباء نبا ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر، غیب کی خبر دینا. اور نمبر 4 ہوتا ہے میرے بھائیوں اظہار غیب، غیب کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات سمجھیے گا. علم غیب یہ ذاتی ہوتا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. علم غیب ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے. باقی تینوں چیزیں، اطلاع علی الغیب اور غیب کی خبر اور غیب کا اظہار، یہ تینوں چیزیں کسی کے بتانے سے بندے کے پاس آتی ہیں. بات سمجھیے گا ذرا. 4 چیزیں ہیں: علم غیب، اطلاع علی الغیب، غیب کی خبر اور غیب کا اظہار. 4 میں سے پہلی چیز یہ ذاتی ہوتی ہے اور باقی تینوں چیزیں ذاتی نہیں، عطائی ہوتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں. اور عطائی چیزوں کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا اور علم غیب کو عطائی چیز نہیں کہا جا سکتا. یہ پکی ٹھکی بات ہے. قرآن اس بات پر شاہد ہے. علم غیب اس کو
عطائی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی عطا کرتا ہے علم غیب، نہیں۔ اور جو ذاتی عطائی چیزیں ہیں، تین چیزیں، اظہار غیب اور غیب کی خبر اور اطلاع علی الغیب، یہ تینوں چیزیں ذاتی نہیں ہوتی، یہ تینوں چیزیں عطا کی جاتی ہے۔ عطائی کو ذاتی کہنا اور ذاتی کو عطائی کہنا یہ غلط، یہ اس بات کی ایسی تعبیر کرنا یہ غلط ہے۔ اس لیے اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا، علم غیب یہ ذاتی ہوتا ہے، اور یہ ذاتی علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ اطلاع علی الغیب، انباء الغیب اور اظہار غیب، یہ تین چیزیں عالم الغیب جو ذات ہے وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان تینوں کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا، اور علم غیب جس ذات کا ہے وہ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی چند باتوں کی؟ یہ ابتدائی تمہیدی باتیں ہیں، بس آپ نے چار چیزیں یاد رکھنی ہیں: غیب کا علم، غیب کی خبر، غیب کی اطلاع اور غیب کا اظہار، یہ چار چیزیں۔ غیب کا علم ذاتی ہوتا ہے اور باقی تینوں چیزیں ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، میں سب سے پہلے ان تین چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ جو عطائی ہیں، اور آخر پہ پھر علم غیب کی بات کروں گا تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے۔ چوتھا پارہ ہے اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا جی؟ اللہ رب العزت نے زبردست ایک جملہ فرمایا، آیت نازل فرمائی، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ بھائیو، آیت نمبر 179، 179 ہے آیت نمبر، فرمایا لوگو 179 نمبر آیت، فرمایا لوگو وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ وہ تمہیں مطلع فرمائے، اطلاع دے دے، کس چیز کی؟ علی الغیب، غیب کی اللہ تمہیں اطلاع دے دے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر فرمایا ولیکن اللہ، بے شک اللہ تعالی یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ رب العزت کسی اپنے رسول کو اگر غیب کی اطلاع دینا چاہے تو اللہ مرضیوں کا مالک ہے۔ یہ اطلاع علی الغیب کی میں دلیل دے رہا ہوں، توجہ، اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن اگر کسی کو وما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع تو انہوں سمجھ آگئے اسی نا، لیطلعکم درفظ ہو، وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیطلعکم، کہ وہ تمہیں اطلاع کرے، علی الغیب، غیب پر تمہیں اطلاع کر دے، مطلع کر دے، لیکن فرمایا ولیکن اللہ، اگر اللہ تعالی یجتبی، مجتبہ دا معنی ہوتا ہے چنا ہویا، مجتبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ، ولیکن اللہ یجتبی، اگر اللہ کسی کو چننا چاہے اس بات کے لیے، کس بات کے لیے؟ کہ اسے غیب کی اطلاع دے دی جائے، فرمایا وہ اللہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے۔
اللہ مرضی کا مالک ہے، رسولوں میں سے رسولوں کو چن کر ان کو اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں سن لو، غیب کی اطلاع دینے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، آیت نمبر 179 اللہ نے فرمایا اطلاع علی الغیب، غیب کی بات پہ مطلع کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اور تمہیدی لفظ ذہنوں میں رکھنا میرے بھائیو، علم غیب، اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، اظہار غیب، چار چیزیں میں نے آپ کو شمار کروائیں۔ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اور باقی تینوں چیزیں اطلاع علی الغیب، انباء الغیب اور اظہار الغیب، یہ تینوں چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ علم غیب عطا کردہ نہیں ہوتا، علم غیب تو اللہ کا ذاتی خاصہ ہے، اس میں کوئی بھی شریک کوئی نہیں ہے۔ باقی غیب کے کام پر اطلاع کر دے تو اللہ مرضیوں کا بادشاہ۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی غیب کے معاملے کی اطلاع فرما دی۔ ہمارا ایمان ہے اطلاع علی الغیب نبی کو ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطلاع علی الغیب ذاتی کمال نہیں ہوتا، اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھیے گا، پہلی چیز ان تینوں چیزوں میں سے اطلاع علی الغیب، آیت نمبر 179، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران چوتھے پارے کا حوالہ پیش کیا، گھروں میں جا کے دیکھیے گا۔ آیت کے درمیان میں اللہ نے فرمایا اطلاع اگر اللہ کسی کو دینا چاہے، اپنے رسولوں میں سے چند رسولوں کو منتخب فرما دیتا ہے، اور مرضیوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے دے دے۔ یہ ہو گئی اطلاع علی الغیب۔ ٹھیک ہے، مثلا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی اطلاع دے دی گئی، وہ مرضی کا بادشاہ ہے، اور نہ دینا چاہے غیب کی اطلاع تب بھی مرضی کا بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، قبیلہ عصیہ اس کے چند بندے آئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں چند حفاظ قرآن اور مبلغین ہمیں دے دیجئے تاکہ ان کو ہم ساتھ لے جائیں اور ہمارے علاقے کے اندر وہ دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ اور ارشاد کا کام کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، کتنے؟ 70 صحابہ کو بھیجا، جاؤ قبیلہ عصیہ کے لوگوں کو جا کر دین کی دعوت اور تبلیغ اور ارشاد کرو، ان کو دین سکھاؤ۔ وہ 70 صحابہ ساتھ لے کر چل پڑے، قبیلہ عصیہ کے چند بندے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، راستے پہ ایک مقام پہ پہنچے اور انہوں نے دھوکہ کیا، ان 70 کے 70 بندوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے پاک پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے پتا ہوتا یہ بندے دھوکہ کرنے آئے ہیں، میرے صحابہ کو شہید کرنے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ کبھی صحابہ کو نہ بھیجوں۔ اللہ کے نبی نے تب بھیجا، اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا۔ مانتے ہو؟ نبی نو پتا ہے کہ کوئی نہیں پتا؟ اگر کہتے ہو پتا تھا تو یاد رکھو اگر نبی کو پتا تھا تو نعوذ باللہ یہ دھوکہ بنتا ہے صحابہ کے ساتھ۔ اور میرا ایمان ہے اللہ کا نبی دھوکے باز نہیں ہوتا۔ مانتے ہو نا؟ اس لیے یاد رکھو، اب اللہ نے اطلاع نہیں دی
تو اللہ کے پاک پیغمبر کو پتہ نہ چل سکا۔ تین چیزیں یاد رکھو، اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاع ہونا، انباء الغیب، غیب کی خبر ہونا، اور اظہار غیب، غیب کا ظاہر ہو جانا۔ یہ تینوں چیزیں ذاتی کمال نہیں ہوتی، اللہ کی عطا ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ لوگوں سن لو، اطلاع علی الغیب، اطلاع غیب پر کرنا کس کا کمال ہے؟ بولو بولو، کس کا؟ اللہ کا کمال ہے۔ اور اگلی بات سنو، نمبر 2، انباء الغیب، انباء نبا کی جمع یعنی خبر، غیب کی خبر ہو جانا، غیب کی خبر ہو جانا، یہ بھی میرے بھائیو ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو غیب کی خبر دے دے اور چاہے تو غیب کی خبر نہ دے، وہ مرضیوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ توجہ سے میرے بھائیو، اللہ نے 12ویں پارے کے اندر سورۃ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور بیٹے کا واقعہ ذکر کیا۔ پورا تفصیلی واقعہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، مختصر میں پیغام دینا چاہتا ہوں بھائیو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کشتی بنا، کشتی بنائی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا جو ماننے والے ہیں ان کو سوار کر، اور پھر فرمایا جوڑا جوڑا ہر چیز کا سوار کر لے۔ سوار ہو گئے، وفارا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ کا عذاب آ گیا اور پانی ابلنے لگ گیا، تندوروں سے بھی پانی ابلنے لگ گیا، ہر طرف سے پانی پانی آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، توجہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہے، کنعان نام ہے، پہاڑی پہ چڑھنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا ادھر آ جا اور کافروں میں سے نہ بن، ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے بات نہیں مانی، آخر کار فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا۔ کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے رک گئی، بڑا عرصہ گزر گیا، بڑا ٹائم گزر گیا، پھر اس کے بعد پانی خشک ہو گیا۔ توجہ توجہ، پانی خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے جو افراد تھے، اللہ نے ان کو زمین پر بسایا۔ مختصر یہ واقعہ پورا نقل کرنے کے بعد اللہ نے آخر پہ کیا فرمایا؟ توجہ سے، سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 49 نمبر کی آیت، 49 نمبر کی آیت، 12واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ تِلْكَ یہ واقعہ، تِلْكَ کا معنی، توجہ کرو ذرا، تِلْكَ کا معنی یہ واقعہ، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی، بولو بولو ذرا، غیب کی خبروں میں سے ہے میرے پیغمبر۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ واقعہ تو آپ کے سے ہزاروں سال پہلے کا تھا، لیکن میرے پیغمبر نوحیہا الیک، ہم نے اس کو وحی کیا تیری طرف۔ نوحی کا معنی کیا ہے؟ ہم نے وحی کیا، نوحیہا، یہ واقعہ ہم نے خود تیری طرف وحی کیا ہے۔ ما کنت تعلمہا، میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں تھا، ما کنت تعلمہا، آپ کو اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا، انتا، تجھے بھی پتہ نہیں تھا، ولا قومک، تیری قوم کو بھی پتہ نہیں تھا میرے پیغمبر۔ یہ ہم نے وحی کر کے سب کا واقعہ، غیب کی خبر تمہیں دی
تب جا کے تمہیں پتہ چلا۔ میرے بھائیوں، جو میں نے شروع میں دعویٰ کیا ہے وہ ذہن میں آپ کے ہوگا۔ پہلی چیز ہوتی ہے علم غیب، دوسری چیز ہوتی ہے اطلاع علی الغیب، تیسری چیز ہوتی ہے غیب کی خبر، اور چوتھی چیز ہوتی ہے اظہار غیب۔ پہلی چیز علم غیب، یہ ذاتی علم کا نام ہے۔ اطلاع علی الغیب، اظہار غیب اور انباء غیب کی خبر، یہ تینوں چیزیں ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اللہ نے نا فرمایا میرے پیغمبر یہ سارا واقعہ، جیسے سورۃ یوسف، آپ کو میں حوالے دے رہا ہوں، آگے انشاءاللہ حدیثوں کے حوالے بھی دوں گا، ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے، اور یہ واقعے ذہن میں بیٹھا کر اپنا عقیدہ پختہ کیجئے۔ کوئی آپ پہ وار کرنے لگے تو آپ اپنا دفاع کریں، بھائی یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب کی خبر ہے، اور غیب کی خبر ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہے، اور جس کو عطا کیا جائے وہ خود عالم الغیب کیسے بن گیا؟ سمجھ آئیے گا جی؟ اچھا جی، سورۃ یوسف ہے اور پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، چند بندے آئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کیا چیز؟ فرمایا یہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ سارا قبیلہ اور کنبہ خاندان، یہ تو کنعان بستی کا رہنے والا تھا۔ توجہ کرو ذرا میری طرف، ایک کتنے رہن دیا نا کنعان بستی دے اندر، کتنے کنعان بستی کے اندر رہنے والے تھے، یہ مصر کیسے آ گئے؟ سوال سنیں، اللہ کے نبی پر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ تو کنعان بستی میں رہتے تھے اور مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے پوری سورۃ یوسف نازل کر دی اور یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کر دیا۔ پیو کنعان کے اندر ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں سے نکل کے منڈی میں آیا، منڈی سے مصر کے شاہی گھرانے میں پلا، وہاں سے مصر کے تخت پہ بیٹھا، وہاں سے ان کا وزیر بن گیا یا ان کا جو ہے وزیر خزانہ بن گیا، پھر اس کا بھائی بھی اس کے سامنے آ گئے اور باپ اور باقی قبیلہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ یوں واقعہ تھا اور ایسے ایسے کنعان سے وہ مصر میں آباد ہوئے۔ میں پوری سورۃ خلاصہ سنا رہے تھے تو یعنی ادھے منٹ دے اندر ہوں سوال جرا میں جرا تمہارے سامنے پیش کرنا ہے یا جیری گل دی وضاحت کرنی وہ سمجھو۔ اللہ رب العزت یہ واقعہ جب بتانے لگے اپنے نبی کو، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب مبین اور روشن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن عربیہ، عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے قرآن کو، لعلکم تاکلون، تاکہ سوال کرنے والوں کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا لوگو نحنو نقص علیکا، او میرے پاک پیغمبر نحنو نقص علیکا، ہم یہ قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں، احسن القصص، بڑا اچھا قصہ ہے، اچھا قصہ ہے، بما اوحینا الیکا ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر ہم نے یہ قصہ اتار کر آپ کے قلب پر اتارا اور آپ کو بتایا میرے پیغمبر۔ اگلی بات سننا، وَإِن كُنتَ، بے شک میرے پیغمبر آپ تھے، من قبل ہی، ہمارے اس بتانے سے پہلے آپ تھے کیا چیز؟ لمن الغافلین، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو ہمارے اس بتانے سے پہلے اس واقعے کا ذرا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو جو سورہ یوسف اور واقعہ یوسف علیہ السلام
یہ اللہ نے اتارا اپنے نبی کو بتایا، لیکن پہلے بتایا میرے پیغمبر اس واقعے دا تانوں پہلے پتا ہن اساں پہ دسیندیاں سونے پیغمبرا سونے نبیاں قرآن دے اندر اتار کے قرآن کے اندر اتار کر ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں میرے پیغمبر اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ پہلے کی خبر یہ غیب کی خبر ہے اور غیب کی خبر ہم نے اپنے نبی کو بتا دی، اور غیب کی خبر یاد رکھو علم غیب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دو چیزوں کی وضاحت ہو گئی مختصر الفاظ میں۔ جمعہ کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ کیا ٹائم ہے جی؟ 12 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ دو حوالے ذہن میں ہیں۔ پہلے میں نے حوالہ آپ کو دیا چوتھے پارے کا، آیت نمبر 179۔ اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ لوگو ہم غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے، ہاں اطلاع غیب اگر ہم کسی کو دینا چاہیں تو وہ ہمارے رسول ہوتے ہیں، ہم اپنے رسولوں کو غیب کی اطلاع عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر دوسری چیز کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، 11واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبر تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کے غرق ہونے کا واقعہ، ان کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارا واقعہ غیب کا تھا میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ خبر دی ہے اور وحی کر کے یہ عطا کی ہے۔ اب میرا دو دعوے سچے ثابت ہو گئے قرآن کے ذریعے سے، غیب کی اطلاع دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے، اور غیب کی خبر دینے والا کون؟ کون بھائی؟ اللہ ہے۔ اب تیسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے اظہار غیب، غیب کا اظہار، غیب کا اظہار یہ تیسری چیز ہے۔ اب اس کا حوالہ بھی سنو جی۔ اللہ نے سورۃ جن کے اندر 29واں پارہ ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ولا من خلفه رصدا ومن خلفه رصدا۔ توجہ بھائیو توجہ، تیسری چیز ہے غیب کا اظہار۔ کیا چیز ہے؟ غیب کا اظہار، میں نہیں ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، غیب کا اظہار۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، اور فرمایا فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا، ولا یظہر علی غیبہ احدا، او لوگو عالم الغیب ذات فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا علی غیبہ، اپنے غیب کو، احدا کسی ایک کو بھی، کسی ایک کے سب نہیں اپنا علم غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی، مگر جس کو وہ راضی، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے کہ اس کو میں بتا دوں غیب کی بات۔ فرمایا الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، غیب کا اظہار اس کے لیے کر دیتا ہے۔ توجہ سے سن، اللہ کے پاک پیغمبر، اونچی آواز نال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، غالباً خچر پر سوار ہیں، قبرستان قبروں کے قریب سے اللہ کے پاک پیغمبر گزرے، اچانک اللہ کے پاک پیغمبر کی سواری خچر جو بھی تھا وہ اچھل پڑا اور بدک پڑا، کود پڑا، اور ڈر کی وجہ سے ادھر ہٹ
گیا۔ اللہ صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے یہ میری سواری کیوں ڈر گئی، کیوں یہ کود پڑی، کیوں یہ اچھل پڑی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا تو اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، جو اللہ بتا دیتا ہے اپنے رسول کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میرے صحابہ، ان دو قبروں والوں کو ہما یعذبان، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور یاد رکھو عذاب قبر انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو پتہ چلتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر کر دیتا ہے۔ توجہ سے میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے میری سواری کود پڑی اور اچھل پڑی۔ توجہ سے میرے بھائیو، اب یہ عذاب قبر غیب کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ سامنے تھی دا پیار نا، برزخ کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے نبی کے لیے اظہار غیب بھی ہم مانتے ہیں، اطلاع غیب بھی ہم مانتے ہیں، اور اخبار غیب بھی ہم مانتے ہیں۔ تینوں چیزیں ہم مانتے ہیں، پر چوتھی چیز جس کو کہتے ہیں علم الغیب، اللہ کی قسم ہے میرے بھائیو، علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات کا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، اب توجہ سے میری بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آج موضوع ذرا مشکل ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے میں اس کو جتنا آسان بنا سکوں آپ کے سامنے پیش کر سکوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ توجہ سے سنو ذرا، علم غیب، اطلاع غیب اور اخبار غیب اور اظہار غیب، یہ چار چیزیں میں نے گنوائی آپ کو۔ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اظہار غیب، اطلاع غیب، اخبار غیب، یہ تینوں چیزیں عطائی ہوتی ہیں، اس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو چیز عطا کی جائے وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ عطا کرنے والے کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ علم غیب نہیں کہلاتا، علم غیب ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے، یہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی عطا جسے کر دے اللہ کی اپنی مرضی، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی، ہمیں بتایا کہ لوگوں عذاب قبر ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ ثواب قبر ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ جنت ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جہنم ہوتی ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں فرشتوں کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ لوگوں فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھے ہیں فرشتے؟ نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا یہ تمام کی تمام اخبار غیب، غیب کی خبریں اور غیب کی اطلاعات ہیں، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا اللہ کی ذات کا جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے میری ہتھیلی پر کوئی چیز پڑی ہو اور میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز ظاہراً باطناً، اور آسمانوں پر اور سب زمینوں میں جہاں کچھ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سامنے چیزیں ہیں، میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اب دیکھیے گا تین چیزیں، اطلاع غیب، اخبار غیب، اظہار غیب، قرآن نے اس پر گواہی دی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہے اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، اب میرا چوتھا جو دعویٰ تھا کہ علم غیب یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اب دیکھیے گا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ 20واں پارہ ہے اور پہلا رکوع ہے۔
20वें पारे का पहला रकू है اور اس کی آخری آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کل اعلان کیجئے، میرے پیغمبر اعلان کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، جو بھی توجہ ہے ساتھیوں کی، پہلے بتائی تھی بات، دوبارہ یاد عرض کر رہا ہوں آپ کو، جو بھی بہت زیادہ اہم مسئلہ اللہ اگر بتانا چاہتا ہے، توجہ، قرآن کے اندر جو بھی بہت اہم مسئلہ اللہ بتانا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں اللہ کل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کل هو اللہ احد قل لمن الارض ومن فیہا قل من رب السماوات والارض قل من یرزقکم من السماوات والارض وغیرہ وغیرہ۔ ٹائم مختصر ہے، صرف یہی بات یاد رکھیے گا، جو بھی اہم مسئلہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کس سے شروع کرتا ہے؟ کل سے۔ ادھر دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کل، یہ لے بھی قرآن پڑھتے بیٹھے ہو نا جس وقت ہے تو آپ بنیے نا کل فوراً چوکنے ہو گئے کرو بھائی، یہ بڑی اہم گال ہو سی بھائی، یہ بڑی اہم بات، یہاں بڑی اہم بات ہوگی، ترجمے والا قرآن اٹھاؤ اور دیکھ لینا ترجمہ، یار کیری اہم گال ہے، دیکھا پڑھاں تھا صحیح، کر سو کوشش، شوق پیدا کرو اپنے اندر قرآن سیکھنے کا۔ حقیقت ہے اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھول دے گا، شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ نے فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر، کل لا کا معنی نہیں، وہ لا نجرہ کلمہ پڑھ دیو، لا الہ الہ کوئی نہیں، اتھے اللہ فرمایا لا کوئی نہیں، یعلمو جاننے والا کوئی نہیں، جاننے والا، فرمایا کل لا یعلم کوئی نہیں جاننے والا، من فی السماوات، اور جو بھی آسمانوں میں ہے، بڑی سے بڑی مخلوق، اور جبرائیل کیوں نہ ہو، اسرائیل کیوں نہ ہو، اسرافیل و میکائیل کیوں نہ ہو، یا سارے فرشتے کیوں نہ ہو، یا جو بھی مخلوقات آسمانوں میں ہے، اللہ نے فرمایا کل لا یعلم، اور لوگوں کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، نبیوں، ولیوں، اصحابوں، نیک لوگوں، پیروں مرشدوں، یا کوئی بھی عام آدمی ہو، یا کوئی جن پری ہو، یا کوئی اور دیگر مخلوقات میں سے ہو، اللہ نے فرمایا من فی الارض، کوئی بھی زمینوں کے اندر ہے وہ نہیں جانتا، کوئی بھی آسمانوں کے اندر ہے وہ نہیں جانتا۔ اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ نے فرمایا الغیب، غیب کا علم نہیں جانتا۔ اور لوگوں سن لو، کیوں؟ اس لیے کہ غیب کا علم ذاتی ہوتا ہے، غیب کا علم ذاتی ہوتا ہے، ذاتی دا معنی تو مزید وضاحت کرا، خود بخود اپنے اندر ہوتا ہے، کوئی دسیندہ نہیں، کہندے آکھن نال، کہندے پہنچامن نال وہ گل نہیں پہنچ دی، بلکہ یاد رکھو یہ ذاتی ہوتا ہے۔ اور ذاتی علم غیب یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی نا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ان کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، وہ علم غیب جانتے تھے، ساری کائنات کے ذرات کا، ہر چیز کا علم ان کے پاس تھا۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، اس کے رد میں بھی میرے بھائیو ذرا سنیے گا۔ اللہ نے 9ویں پارے کے اندر فرمایا، سنو ذرا توجہ سے سنو، پھر ساتھ حدیث سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، کل
کل کیوں اللہ کیوں کلا کہ بڑی اہم گل ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کل، آیت نمبر 188 نمبر، آیت نمبر 188، آیت نمبر 188، اور سورت کا نام سورت آراف۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کل، میرے پیغمبر اعلان کر کے ان کو چند باتیں بتا۔ کون سی؟ فرمایا لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو اعلان کر کے بتا دے کہ میں اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہوں۔ اللہ کس چیز کا مالک نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا نفعن ولا ضرا، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے میں اپنی ذات کے لیے نفعن، مانا آپ کریں، نفعن کا مانا نفع، نفع دا مانا ہوتا ہے پروفٹ، نفع فائدہ، نفعن میں اپنی ذات کے لیے نفع کا مالک نہیں ہوں، ولا ذرہ، اور ضرر اور نقصان، اپنی ذات کا نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا او لوگوں الا ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے مجھے نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ میں محمد رسول اللہ کو نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اعلان فرمایا۔ پھر فرمایا اور لوگوں سن لو توجہ سے، میں اللہ کے نبی کی بات، وَلَوْ كُنْتُ، توجہ، وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں ہوتا عالم الغیبہ، یہ تو کا لفظ ہے، پونا گھنٹہ ہوگی یہ لفظ پہ دو رہندے۔ ہاں عالم الغیب دا میں نا، عالم الغیب، غیب دا علم رکھن والا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں ہوتا عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا، تو سن لو لوگوں لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے واسطے ساریاں خیراں کٹھیاں چا کراں، اپنے آپ نو کڈہیں نقصان آمن نہ دیواں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور اپنی طرف سے صرف نہیں فرما رہا بلکہ اللہ وحی کر کے اللہ پاک امت کو یہ سنوا رہے ہیں نبی کی زبان مبارک سے۔ بھائیو آیت نہ ہو تم جو جرمانہ آپ کو میں حاضر ہوں، لیکن گھروں میں جا کے دیکھیے گا، آیت نمبر 188 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری خیریں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور اللہ اعلان کر رہا ہے۔ ایک حوالہ اور سنو، تمہاری گھڑی خراب ہے، ڈیڑھ پورا ہو گیا، اردو والی مینو نظر نہیں آتی نا جی، مینو تو وہ والی نظر آتی جس سے 7:15 ہوئے کل ہے۔ چلو 1-2 منٹ، اگر ٹائم ایگزیکٹ نظر آتا تو میں کوشش کر رہا تھا بھائی آپ کو ایگزیکٹ ٹائم پہ فارغ کر دوں، ٹھیک ہے، لیکن 1-2 باتیں صرف سنو، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی بات پھر ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا بھائیو، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، کہتے ہیں، میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا والا توجہ سے ذرا، 7واں پارہ ہے اور بالکل نصف ختم ہوتا ہے، اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، قرآن صحیح رہتا کرو یار، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، وہ لفظ نے بات کہہ رہا کل، جتھے بھی کل آسی اتنے کھاون والے کل یاد نہیں رکھنے، بلکہ اے سمجھنا ہے کل دا مطلب ہے بہت اہم بات، بہت امپورٹنٹ بات، بڑی ضروری بات اللہ کہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ آیت نمبر میرے بھائیو، آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، سورۃ الانعام، سورۃ الانعام
اور آیت نمبر 50 اس میں دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کل اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے میرے پیغمبر لا کہ میں نا نہیں، ذرا بولے کرو معنی ذہن باسی انشاءاللہ، لا نہیں، اقولو میں کہتا، میں نہیں کہتا، یہ معنی تھی سی وہ محاورہ معنی کل اعلان کر لوگوں کو بتا دے لا اقولو میں نہیں آدا، میں نہیں کہتا، لا اقولو میں یہ بات نہیں کہتا، لکم تمہیں میں یہ بات نہیں کہتا۔ اور میری امت والوں سن لو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، کیا چیز نہیں کہتا؟ ان دی خزائن اللہ، کہ میں محمد کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نہیں کہتا۔ اللہ دے خزانہ دا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، کوئی بھی اس کے خزانوں کا مالک اور کوئی نہیں، مانتے ہو؟ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ اگلی گل توجہ نال سن، اللہ نے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو صاحب معنی سمجھ گئے اسے انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَا میں یہ بھی نہیں کہتا، کیا چیز؟ عالم الغیب، کہ میں غیب جاننے والا ہوں۔ یہ کون انکار کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کس بات کا؟ کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو باطوی لوگ آ کے نہیں جی نہیں نبی عالم الغیب ہوندہ ہے، تو انہاں مخالفت کی تھی قرآن دی کہ نہیں؟ ہاں فتوہ رسے ساں آخر تے رسے ساں فتوہ انشاءاللہ، گل مکان علم ہے، سمجھو بات کو۔ چلو ایت پوری کر لو۔ فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ بھی نہیں تمہیں کہتا، کیا چیز؟ انی ملکن، تو سا سوال دا جواب دیو، انسان کے رشے نال بنے، مٹی نال، اور جنات کے رشے نال بنے اگ دے نال، تے فرشتے کے رشے نال بنے نور دے نال، بنے دے ہو؟ انسان مٹی نال، فرشتے نور نال، جنات اگ دے نال، فرشتے نور نال بنے۔ اللہ تے عربی دے اندر فرشتے نو آدن ملک، ملائکہ ملک، پوچھ لیں اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو دیکھ لیں جا کے ڈکشنریوں میں۔ ملک آدن فرشتے نو، ملک نہیں ملک، ملک آدن فرشتے نو۔ توجہ سے میرے بھائیو بات سنیے گا، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں او لوگوں سنو، میں محمد فرشتہ نہیں ہوں، تے فرشتہ کے رشے نال پیدا ہویا ہے نور نال۔ تو اللہ دے نبی کیا آکھنا چاہتے ہیں؟ اور لوگوں مینو نوری نہ آکھا کرو، میں نور وچوں پیدا نہیں ہویا، بلکہ میں آدم دی اولاد وچوں ہاں۔ ایک علیحدہ موضوع ہے نا، عقائد کی بات چل پڑی ہے نا الحمدللہ۔ آج تو ہم نے علم غیب پہ بات کی ہے مختصر، اسی طرح سارے عقائد کی بنیادی چیزیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ قربانی تک ہم کھینچ کے لے کے جائیں گے۔ اے مسئلہ بھی آسی نبی نور ہے کہ بشر ہے، اتنے بات انشاءاللہ یہ دلیل پیش کر سا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو میں جو حوالہ اصل جو پیش کر رہا تھا وہ کیا؟ فرمایا لوگو یہ سن لو، میں محمد اللہ کے خزانوں کا مالک بھی نہیں، اور دوسری بات میرا اعلان ہے میں عالم الغیب بھی نہیں۔ اور حدیث سنو، گل مکائیے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مسروق حضرت مسروق تابعی رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ سے وہ نقل کرتے ہیں، فرماتی ہیں تین باتیں ایسی ہیں، کتنی؟ تین باتیں ایسی ہیں، میں جان بوجھ کے دیکھ کے پڑھتا پہ، حالانکہ میں نے حدیث یاد ہے لیکن میں یہ چاہنا پہ میں ایک ایک لفظ ایگزیکٹ تو دسا۔
فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان میں سے ایک بھی بات کرے گا تو اس نے تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کتنی باتیں؟ 3۔ فرمایا فرمانے والے کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جیرا بندہ ترے گلاں وچوں کوئی ہک وچ آکھے سمجھو اللہ تے بہت بڑا جھوٹ بولس، اللہ تے بہت بڑا بہتان لایا۔ اب تو سنو کون سی بات؟ فرمایا نمبر 1، جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ ایک کیری کتاب ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب حل رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب التفسیر سورۃ النجم۔ 2 حوالے میں نے آپ کو حدیث کے حوالے دے دیے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، دونوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ فرمایا جو بندہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، سمجھو اس بندے نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے؟ 1۔ نمبر 2، جس نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اللہ کی کتاب سے چھپائی ہے، یعنی امت تک پہنچائی نہیں، نعوذ باللہ خیانت کی تھی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نبی پاک نعوذ باللہ پورا قرآن نہیں پہنچایا تے خیانت کی تھی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ کہے کہ کوئی چیز اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب سے چھپائی ہے، اس نے بھی اللہ کے نبی اللہ پر جھوٹ بولا۔ سمجھے؟ اور تیسری چیز، جس نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر دیتے ہیں، یعنی علم غیب رکھتے ہیں، فرمایا اس بندے نے بھی اللہ پر جھوٹ بولا۔ حدیث والا ذہن وچ رکھ رہے، مسلم شریف دی حدیث، اور کتاب اس کا جو باب ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، اس کے اندر یہ حدیث مذکور ہے، اور بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے سورۃ النجم کی تفسیر کے اندر۔ بھائیو یاد رکھو، میں نے آپ خلاصہ سنو اور بات کو سمجھو، یاد رکھو۔ خلاصہ یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقیدے کی بحث چلی ہے تو ان عقائد میں سے پہلی بات ہے علم غیب، کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور علم غیب کا حقیقت، یعنی اس کی اصل میں وضاحت میں نے عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم غیب یہ اصل میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم غیب، غیب کا علم۔ نمبر 2 ہوتی ہے اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاع، اور نمبر 3 غیب کی خبر، اور نمبر 4 غیب کا اظہار۔ یاد رہیں گی باتیں 4؟ ٹھیک ہے؟ غیب کا علم، غیب کی اطلاع، غیب کی خبر، غیب کا اظہار۔ اب جو پہلی چیز ہے غیب کا علم، یہ علم ذاتی علم ہوتا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ ایک اللہ کا خاصہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے وضاحت سے اس بات کی تردید کی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ ایک اور باقی جو 3 چیزیں ہیں، اطلاع غیب یعنی غیب کی اطلاع ہو جانا، اخبار غیب غیب کی خبر ہو جانا، اور نمبر 4 اظہار غیب غیب کی بات ظاہر ہو جانا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں میرے بھائیوں، یہ مخلوق میں ممکن ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اصل نقطہ، جو بندہ یہ سمجھے کہ غیب کی اطلاع یا غیب کی خبر یا غیب کی اظہار والا بندہ یا نبی یہ عالم الغیب ہوتا ہے، سمجھ لو یہ بندہ جھوٹا ہے، اس بندے کی تحقیق کوئی نہیں ہے، یہ بندہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اطلاع غیب ہوتی ہے، غیب کی خبر ہوتی ہے، اور غیب کی خبر رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے جواب دینا ہے۔ غیب دی خبر اور غیب دی اطلاع رکھنے والا اگر عالم الغیب ہوندا تو تساں اساں سارے عالم الغیب اسے۔ کیسے؟
آپ نے جنت دیکھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے بھئی جنت ہے؟ پتہ تو ہے نا، ایمان بھی ہے نا، ڈٹھی تو نہیں؟ یہ جو آپ کو پتہ چلا ہے کس کے ذریعے سے؟ قرآن و سنت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے آپ کو جنت کی خبر دی گئی ہے، اور جنت غیب ہے، غیب کی خبر آپ کے پاس آئی ہے۔ جہنم غیب ہے، غیب کی خبر آپ کے پاس آئی ہے۔ عذاب قبر، ثواب قبر، یہ غیب ہے، آپ کو غیب کی خبر آئی ہے۔ اگر غیب دی خبر والا بندہ عالم الغیب ہووے تب ساری امت دا ہر مسلمان بندہ عالم الغیب ہے، اور ایسا عقیدہ کوئی بھی نہیں رکھیں دا، نہیں رکھیں دا نا۔ اس واسطے غیب کی اطلاع یا غیب کی خبر یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور نبیوں نے اپنے امت تک پہنچائی ہے۔ یہ اطلاع غیب، غیب کی خبریں، یہ چیزیں علم غیب نہیں ہوتی، یہ غیب کی اطلاع اور غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نہ چاہے عطا کرنا تو کوئی بندے سمجھ نہیں سکتا۔ کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، ہمیں 3 سوالوں کے جواب دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سے؟ کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ روح کیا چیز ہوتی ہے، نمبر 2 ہمیں یہ بتاؤ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ کیا ہے، اور نمبر 3 ہمیں یہ بتاؤ اصحاب کہف والا واقعہ کیا ہے، اس کے بندے کتنے تھے۔ یہ 3 سوال ہیں کہ رہی انشاءاللہ دی وضاحت کرساں، مختصر میں عرض کراں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ یہ رہا عالم الغیب وہ انجا ارادہ ہوندہ ہے میں کل دسے ساں۔ یہ رہا غیب نو جانتا ہوئے اس نو کل دا ٹائم گھنن دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ اچھا اگلے دن پھر وہ آ گئے۔ اب اللہ کے نبی کو ذہن میں تو تھا نا کہ میرے پاس وہی آ جائے گی اور میں بتا دوں گا، اللہ کا کرنا وہی نہیں آئی۔ اگلے دن وہ آئے، وہ کہنے لگے ہاں جی دسو سارے سوالوں دے جواب۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا بھائی کل بتاؤں گا۔ اگلا دن ہو گیا، وہی کوئی نہ آئی، وہ پھر آ گئے، بتاؤ جی۔ اللہ کے نبی پھر پریشان، فرمایا بھائی کل بتاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے حدیث شریف میں آتا ہے 15 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 15 دن گزر گئے، اللہ کے نبی ان کو جواب نہ دے سکے۔ عالم الغیب یہی ہوتا ہے کہ 15 دن اپنے مریدوں کو جواب نہ دے سکے۔ عالم الغیب وہ ہے جس کے سامنے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اور ابتدا سے انتہا تک سب کچھ کو ہر وقت جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بتاؤں گا، 15 دن گزر گئے۔ بعض روایت میں آتا 18 دن گزر گئے، ٹھیک ہے۔ 18 دنوں کے بعد یا 15 دنوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے، آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار کتنے رہ گئے ہیں تم؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم کوئی اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ ہمیں اجازت دے تو ہم آئے، اللہ نے بھیجا نہیں میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 سوالوں کے جواب دو۔ پھر اللہ کے نبی کو 3 سوالوں کے جواب بتائے گئے۔ 15 یا 18 دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو یہ باتیں بتائیں۔ بھائیو جرا عالم الغیب ہوئے اور ٹائم نہیں منگدا ہوندا، ٹھیک ہے، اس کو انتظار نہیں ہوتا کہ وہی آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور غیب کی خبریں اور غیب کی اطلاعات یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نبیوں کو عالم الغیب کہنا یہ جہالت ہے، اور یاد رکھو جہالت نہیں، فتویٰ بتا دوں آخر پہ، علماء نے فتویٰ لگایا ہے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں فتویٰ بتا رہا ہوں، اور میرا بھی ایمان یہی ہے اس فتوے کے مطابق ہے۔ فتویٰ علماء نے یہی لگایا ہے کہ جو کسی نبیوں کو یا فرشتوں کو یا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو عالم الغیب سمجھے وہ بندہ پکا کافر ہے۔ اس دے پیچھے نمازاں پرسوں نمازاں کوئی نہ اوسن، کیونکہ وہ اپنی کوئی نہیں تھی، کافر ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سا سارا دی اصلاح